در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں پیارا اور انوکھا خوبصورت سلسلہ محبت کی زبان لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ ہم آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ وہ انوکھی اور پیاری باتیں بتائیں جس کے ذریعے آپ اپنی گفتگو کو مزید بہتر بنا سکیں اور ہم سب کی زبان محبت والی زبان بن جائے، پیاری زبان بن جائے، خوبصورت زبان بن جائے۔ پیارے اور محترم ناظرین اکرام، آئیے آج کے اس سلسلے کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ اختیار فرمایا؟ وہ پڑوسی کہنے لگا میں مصیبتوں میں گھر گیا تھا، مجھ پر آزمائش آن پڑی تھی، یہاں تک کہ میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے سوچا، دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے میری یہ کیفیت میرے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ مجھے دل میں یہ بات آنے لگی کہ شاید میرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، یہ حالت اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے زبان کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے میری طرف بڑھنے لگے۔ تبھی اچانک میں نے دیکھا ایک خوبصورت اور رونق چہرے والے بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان آن پڑے، اور جب وہ بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان آئے نا تو اب عذاب مجھ سے دور کر دیا گیا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا، ان خوبصورت نورانی چہرے والے خوشبودار چہرے والے بزرگ سے پوچھا، یہ بتائیں آخر آپ کون ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ رحم کیا ہے؟ وہ خوشبودار نور والے چہرہ جن کا تھا وہ کہنے لگے میں وہ ہوں کہ تو دنیا میں کثرت سے آقا کریم پر درود پاک پڑھتا تھا، اس کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا، آدمی اگر کثرت سے درود پاک پڑھے، بحیثیت عاشق رسول اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں تو یہ درود پاک پڑھنا جہاں ہماری زبان کو میٹھا کر دیتا ہے، وہیں پر ہمیں عذاب قبر سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین اکرام، آج کے اس سلسلے میں، اس پروگرام میں ہم پھر اپنے ساتھ ایک محترم اور معزز گیسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں مولانا شان الہی مدنی صاحب ہوا کرتے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی گفتگو کو خوبصورت اور بہترین بنا سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے پیارے گیسٹ کو اپنے سلسلے میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج آپ ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ ہم اپنی گفتگو کو خوبصورت بنا سکیں؟ آج کا جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم پچھلی گفتگو میں اور پچھلے سلسلوں میں ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ گفتگو کرنے سے آتی ہے، گفتگو کیجئے، بولیے تاکہ آپ کو بولنا آئے، لیکن آج ہم آپ کو یہ کہیں گے کم بولیے، آج ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ زیادہ نہ بولیے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو دو باتوں میں تضاد ہو گیا کہ کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو زیادہ کیجئے، گفتگو کرنے سے آتی ہے، کبھی آپ کہہ رہے ہیں گفتگو کم کیجئے۔ جی ہاں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کنسائز کنورسیشن،
کہ آپ کی جو کنورسیشن ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، اس میں کم الفاظ کو یوز کیجیے۔ ماشاء اللہ، وہ بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے، خیر الکلام ما قل و دل، یعنی گفتگو چھوٹی ہو لیکن اس گفتگو کے الفاظ اتنے موتیوں جیسے پروئے ہوں، ایسا لگتا ہو پورا جہان ان الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں بتائیں گے آپ کہ گفتگو ہمیں کم کرنی ہے، یعنی فضول گفتگو سے بچنا ہے، گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو فضول گفتگو کہتے کسے ہیں، اور اس تعلق سے پہلے آپ کچھ قرآنی آیت ارشاد فرمائیں جی، اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیفینیشن فرما دیں تو آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی تعریف ہو رہی تھی کہ مومنین کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، اچھی یہ صفت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی صفت اور اچھی عادت میں یہ بھی بات شمار کرائی کہ فضول باتوں سے بچنے والے مومن واہ ہوتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ فضول گفتگو سے نہ کی جائے، فضول باتوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ جی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فضول کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم وہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائے نا تو شاید میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شمار کروں، اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اور سوچیں کہ واقعی یہ تو بہت اہم بات ہے ہمارے لیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا کہ فضول کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ فضول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بات ایسی کہ کوئی ایک لفظ سے آپ کا مقصود پورا ہو جاتا ہو اور آپ نے اس بات میں دو لفظ بول دیے، تو وہ دوسرا جو لفظ ہے وہ فضول ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ اگر تھوڑا سا سمجھیے اس کو جی، کہ ایک بات ہے جو میں اپنی بات کو کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ میری بات ایک لفظ سے پوری ہو جا رہی ہے، وہ مقصود بھی پورا ہو جا رہا ہے، لیکن اگر میں اس کو دو الفاظ میں پورا کر رہا ہوں، ایک دو سے زائد میں پورا کر رہا ہوں، تو وہ مقصود تو پیچھے پہلے ہی ہو جانا تھا پورا، لیکن میں نے اپنی بات کو ایسے بولا تو وہ جو ایکسٹرا ہے نا وہ کیا ہے، فضول ہے۔ ایسا تو ہم اپنی زندگی میں بہت کر رہے ہوتے بہت ہیں۔ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ اس کی ہمیں تھوڑی سی اگر ہم غور کریں گے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں فضولیات سے بچنے کے فوائد پہ بھی غور کرنا ہوگا، فضول گفتگو کرنے کے نقصانات کیا کیا ہو جاتے ہیں اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ ناظرین، گفتگو ہی صرف فضول نہیں ہوتی ہے، بلکہ فضول گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم فضول کام بھی کر لیا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا سلسلہ، ہمارا پروگرام ریلیٹڈ ہے فضول گفتگو کے حوالے سے، تو ہم اسی تعلق سے آپ کو کچھ رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ لایعنی باتوں کو چھوڑ دینا، لایعنی چیزوں کو ترک کر دینا، یہ اسلام کی خوبصورتی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا خوبصورت ہے اور کتنا حسین ہے۔ جی شان بھائی، آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ فضول گفتگو سے ہمیں بچنا ہے، فضول گفتگو نہیں کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ناظرین کو، فضول کاموں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، فضول گفتگو سے بچنا ہے، فضول بات نہیں کرنی ہے، فضول سوال نہیں کرنا، اس حوالے سے ہمارے سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، ہمارے سلف کی جو عادات تھی، کیا قربان جاؤں، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان، اور سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو جوامع الکلیم کہا جاتا تھا، ہے نا؟ اسی جوامع الکلیم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن اس کا جو مفہوم ہوتا ہے اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس سے کئی باتوں کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جس کو شارحین نے، وہ ایک لفظ ہے، وہ ایک لائن کی وہ بات ہے، لیکن اس سے بعض شارحین نے کئی 100 مسائل اخذ کیے ہیں۔ جی، ایسا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی بات کو، اچھا دوسری بات یہ کہ ایک ہمارے اعضاء ہیں نا، جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، اور ہاتھ بھی ہے، زبان بھی ہے۔ تو آنکھ کا جو دائرہ ہے، جس چیز کو وہ لے رہا ہے وہ کیا ہے، وہ رنگ وغیرہ دیکھ سکتا ہے نا، کسی چیز کو، شکل کو وغیرہ کو دیکھ لینا۔ کان کا کیا دائرہ ہے کہ وہ آواز سننا ہے، یہ کس کی کیسی آواز ہے، کان کا اتنا کام ہے۔ ہاتھ کا کیا کام ہے کہ جو چیز محسوس کی جا سکتی اس کو پکڑ لینا، اتنا دائرہ ہے، یعنی کسی کا حد ایک متعین ہے۔ لیکن زبان کی حد یہ اتنی سی نہیں ہے، زبان کی حد اتنی وسیع ہے کہ زبان کا اچھا استعمال آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، اور اسی زبان کا استعمال جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زبان، یہ ایک ہی جز ہے،
گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان سے انسان جو ہے نا بہت سے لوگ پھانسی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے، اور اسی زبان کی وجہ سے لوگ ترقی کے منازل بھی دنیا میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان کا استعمال ہمیں جتنا اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں ایسی باتیں بولیں اور اس انداز کی بولیں کہ سامنے والا اس بات کو سمجھ جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسکنسیپشن دور کروں، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو کہ میں اپنی بات کو گفتگو کرنے کے لیے اپنے مقصد کی بات ہی نہ سمجھا پاؤں اور کم کہنے لگوں۔ اب مثال کے طور پر پانی کے لیے ضرورت ہے مجھے پانی، کیا پانی مجھے پانی گرم چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، یا پانی لا کر دو، یا اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں، کیا بات بڑی پورا اچھی کریں آپ؟ توجہ دلا رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہونی چاہیے وہ شارٹ ہونی چاہیے، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے کہ گفتگو شارٹ بھی ہو کیوٹ بھی ہو، یعنی شارٹ اینڈ کیوٹ، خوبصورت ہو چھوٹی ہو لیکن آپ کے مفہوم کو، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو پورا سمجھانے والی ہو۔ تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، گفتگو کرنی ہے، کم کرنی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور ایک الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو خاموش رہا گویا کہ وہ غنیمت پا گیا۔ ہم مزید اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی حضور، آپ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین اسلاف کا بہت پیارا عمل رہا ہے۔ سیدنا حسان بن سنان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اور عمارت بنی ہوئی تو بالا خانہ، یعنی کہ چھت کے اوپر جو کمرہ بنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بالا خانہ۔ تو انہوں نے اس سے سوال کیا، سیکنڈ فلور بھی بنا ہوا تھا سیکنڈ فلور ہوئی، تو کسی شخص سے پوچھا کہ تمہیں یہ بالا خانہ بنانے میں، یعنی جو اوپر کا کمرہ بنا ہے، یہ بنانے میں کتنا عرصہ لگا؟ اب ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد میں خود اپنے اوپر انہوں نے خود سے سوال کیا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہی ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ گفتگو جو ہے نا یہ ایکسٹرا کر لی، فضول کر لی ہے۔ ورنہ بسا اوقات تو ہوتا ہی ہے شان بھائی، ہمیں تو ہم بیٹھے بیٹھے راتوں رات گزار جاتے، بالکل گلی کے نکڑ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور پوری رات گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ احساس پیدا ہو جانا یہ بھی ایک بڑا کمال ہے، محض فضل الہی ہے۔ تو سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمہ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے فضول گفتگو کر لی ہے، کیونکہ یہ میں نے ایسی بات کہی کہ اس سے مجھے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، یعنی یہ بات جو میں نے ایسے سوال کیا ہے، ایسا کوئی تو میرے بات ہے ہی نہیں کہ جس میں نہ آخرت میں مجھے کوئی ثواب ملنے والا ہو نہ دنیاوی کوئی مجھے فائدہ ہو، تو میں نے کیوں سوال کیا؟ تو اس کی سزا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس انداز سے دی کہ آپ نے فضول جو گفتگو میں صرف اتنی بات پوچھی تھی، اس کی سزا آپ نے اپنے آپ کو یہ دی۔ اب اس کو سزا کہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے ملامت کری اس انداز سے کہ آپ علیہ رحمہ نے 1 سال تک روزے رکھے، اللہ 1 سال تک آپ نے روزے رکھے، یعنی ایک سوال جو انہوں نے زائد کر لیا، جس کا کوئی اتنا خاص ریلیٹ نہیں کرتا تھا، ان سے کوئی اتنا گناہ بھی نہیں تھا، گناہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں تو چلو بہرحال یہ بات ایسی نہیں تھی کہ گناہ میں شامل نہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو سمجھایا، اپنے نفس کو سکھایا، تربیت دی کہ ابھی تو یہاں سوال کر لیا ایسا، لیکن کہیں آئندہ کوئی ایسا سوال نہ کر بیٹھے نفس کہ جس سے آدمی وبال جان بن جائے اس کے لیے اور پھنس جائے۔ بالکل ایسا ہے، تو یہ تربیت تھی ان کی اپنے نفس کی خاطر۔ جی صحیح ہے، کیونکہ زبان جو ہے نا، زبان فضول گفتگو کرتے کرتے، کیونکہ فضول کیا ہوتا ہے اصل میں، فضول کو میں نے آپ کو بتایا امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا۔ تو دوسری بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ فضول جو ہے نا وہ چیز ہے کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی اخروی فائدہ ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں، لغو ہے وہ بات، ٹھیک ہے۔ تو بے ضرورت کی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں فضول ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک ہے وہ مباح ہے، نہ کہ یعنی نہ اس میں نہ گناہ ہے نہ ہی کوئی اس میں کوئی ثواب ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی فضول ایسی کوئی بات کرتا ہے، جیسے کہ میں نے حسان بن سنان علیہ رحمہ کی مثال دی، انہوں نے جو بات پوچھی، لیکن کچھ فضول گفتگو ایسی ہو جاتی ہیں جو گناہوں میں، غیبتوں میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، غیبت میں چلی جاتی ہیں۔ ہاں، غیبت، اور غیبت تو حرام ہے، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا، کسی کے مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ہے نا، جو اس میں کوئی عیب۔ ناظرین، یہ ہمارے گیسٹ نے ابھی تذکرہ کیا غیبت کے حوالے سے۔ آپ کے FGN چینل پر اس طرح کے بہت سارے پروگرام موجود ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ جی ہاں، ہمارا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوشش کیجئے گا جب بھی آپ ٹی وی آن کر رہے ہوں تو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری پیاری معلومات ملتی رہے گی۔ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ فضول گفتگو جو ہے نا تو بسا اوقات ہمیں گناہوں کی طرف بھی لے جاتی ہے، لیکن یہی گفتگو کرنا
تو زیادہ گفتگو، کیونکہ گفتگو ایک، یہ تو ایک جنرل چیز ہے ناظرین، کہ گفتگو کرنا، کہ گفتگو کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ زیادہ گفتگو ہمیشہ گناہ ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. زیادہ گفتگو آپ کریں گے تو کون سی گفتگو؟ اگر آپ زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ثواب کا ذریعہ بنے گا. ابھی سب سلسلے کے شروع میں ناظرین آپ نے جو واقعہ سنا، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے ہی کے تو حوالے سے وہ سنا کہ اس کی مغفرت ہو گئی ان کی. اسی طریقے سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، زیادہ نعت پاک گنگنائیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہوں سے بچانے والی ہیں، نیکیوں کی طرف لے جانے والی ہے. لیکن ہم زیادہ گفتگو، فضول گفتگو کی بات کر رہے ہیں. ہم باہر، گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دو چار لوگ بس بیٹھے اور آپس میں اب دنیاوی معاشرے کی بات کرنا ہے کہ وہ ایسا تھا، اور وہ جب بات چلتی ہے اس کے اندر پھر اس نے ایسا کیا، پھر اس نے ایسا کیا، پھر رشتہ داروں کی باتیں کرنے لگے کہ وہ آئے تھے، وہ تو ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے. تو فضول گفتگو سے بات اسٹارٹ ہوئی، وہاں بڑھتے 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 غیبت، بدگمانیاں، جھوٹ، ان سب چیزوں کو ساتھ میں لے کر یہاں تک کہ بسا اوقات انسان اس کی وجہ سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی گفتگو کو ایسا سوچ کو، کہا جاتا ہے نا پہلے تولو بعد میں بولو، یعنی کہ ہم جو بول رہے ہیں پہلے خود سوچ رہے کہ کیا یہ بولنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا اتنا ہی بولنا ضروری جتنا میں بول رہا ہوں. یعنی گویا کہ ایک اصول یہ بنا لیں کہ بولنے سے پہلے مائنر سیکنڈ یہ تھوڑا سا رک جائیں، ایک بار یہ سوچ لیں، دیکھ لیں کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. صحیح. اگر کوئی فائدہ ہے گفتگو کا، دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو، تو آپ کریں، ورنہ نہ کریں، ورنہ وہ غیبتیں، دیگر چیزیں. آپ نے غیبت کے حوالے سے ابھی فرمایا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. چلے غیبت کرنا تو ایک جرم ہے، غیبت کرنے والا گنہگار ہو گیا، مجرم ہو گیا، لیکن جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا کیا پھر سلوک ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کے ان کو کہا کہ جو ہے نا فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے. اچھا. اب میں اور آپ ہوتے تو ارے کیسے ہمت ہوئی اس کی، ہم تو ایک دم جوش میں آ جاتے. صحیح. لیکن بزرگ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں. تو حضرت امام حسن بصری نے کیا کیا، نہ غصہ ہوئے، نہ اس شخص کو ملامت کی، بلکہ ایک کھجور کا تھال لیا اور ایک خادم سے کہا کہ یہ تھال جو ہے نا اس شخص کے گھر تک پہنچاؤ. اچھا جی. اور وہ کھجور کا تھال لے کر کے اس شخص کے یہاں پہنچ گیا. جب وہ وہاں گیا تو اب کھجور کا تھال وہاں پہنچا تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ فلاں شخص تو آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، اور آپ اسے تھال جو ہے کھجور کی تحفے میں بھیج رہے ہیں. صحیح. تو حضرت امام حسن بصری نے بڑا پیارا جواب دیا کہ وہ غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے. اللہ اکبر. وہ غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ اسے کچھ نہ کچھ تحفہ میں دے دوں. تو یہ ناظرین دیکھیں کہ غیبت کرنے والا کتنا بڑا محروم شخص ہے کہ وہ ایک تو نیکیاں ہمارے پلے میں ہے ہی نہیں، اور اوپر سے غیبت کر کے ہم اپنی نیکیاں بھی گنوا بیٹھتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ غیبت، جھوٹ، چغلی، ان سب چیزوں سے اپنی گفتگو کو پاک اور محفوظ رکھیں. آپ کی اسی بات سے وہ بات یاد آئی کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اصل میں مفلس کون ہے. جی. یعنی کہ مفلس یعنی کہ جس کے پاس کچھ مال و دولت نہ ہو، کچھ کپڑے نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے. تو فرمایا، روایت کیا گیا کہ مفلس اصل میں وہ نہیں ہے. مفلس اصل میں وہ ہے جو قیامت کے دن آیا، قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آیا، اس کے بعد بہت سارے روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھی، صدقات بھی تھے، بہت سارے اس کے اعمال تھے، نیک اعمال تھے، لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کر کر کے، لوگوں کے دل دکھا دکھا کے اپنے اعمال کو، کیونکہ آپ نے جیسے بات بتائی اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کیونکہ حقوق قیامت کے دن برابر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، حقوق کو ادا کروایا جائے گا، تو اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی کہ جس کی اس نے غیبت کی تھی، جس کا دل دکھایا تھا. یہاں تک کہ اس کے پاس جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب وہ بالکل خالی ہو گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ تو ابھی بھی اس کے گناہ باقی ہیں، تو اس صورت میں جس کی اس نے غیبت کی تھی اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے. تو قیامت کے دن تو وہ آیا تھا خوب ساری نیکیاں لے کر، اور اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہے. تو یہ ہے اصل میں مفلس کون. تو ہم بھلے یہ سوچیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، اپنے آپ کو ہم بہت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں ناظرین، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں اس کو چلی جائیں اور اس کے گناہ ہمارے پاس آ جائیں. آپ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ اصل میں مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے
پیسہ کم ہے تو وہ اصل مفلس نہیں ہے. صحیح. اصل غریب وہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں ہوں گی اور وہ تمام نیکیاں حقوق کے متعلق ہونے کی وجہ سے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر یہ بندہ تہی ہاتھ رہ جائے گا, خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو آپ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ فضول گفتگو سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو پھر کیسے اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فضول گفتگو کے جو نقصانات ہیں جی اس کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے کہ فضول گفتگو کیا نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ انسان فضول گفتگو کرتے کرتے حرام باتوں میں پڑ جاتا ہے, اور حرام کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے اس کو بھی یاد رکھے. ٹھیک ہے, جی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ فضول گفتگو سے بچنے سے صرف آخرت میں ہی ثواب نہیں ہے, یعنی فضول گفتگو سے بچیں گے تو انسان نیکیوں کی طرف لگا رہے گا, کیونکہ فضول گفتگو سے بچے گا تو اتنی دیر اگر وہ اس کی بدلے تلاوت کر رہا ہے, نعت شریف پڑھ رہا ہے, تو اس کو ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں دنیاوی فائدہ بھی ہے. جی ہاں, کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں فضول گفتگو کرنے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مصطفیٰ بھائی کہ ہم فضول گفتگو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. جی بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے, بعد میں معذرت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. ارے بھائی پہلے ہی آپ نے ایسی بات کہی کیوں تھی جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے اس بولنے کی وجہ سے شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے. جی ناظرین, گفتگو آپ اچھی بنا رہے ہیں اپنی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کی گفتگو اچھی بن جائے. تو اس کے کچھ پرنسپلز, کچھ اصول آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اچھی گفتگو کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو جہاں تک ہو سکے لغویات سے, فضولیات سے, فضول چیزوں سے محفوظ رکھیے, پاک رکھیے. اگر گفتگو فضول چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے تو جہاں دنیاوی نقصانات ہیں اس کے, وہیں اس کے اخروی نقصانات بھی ہیں, جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا گیا. تو گفتگو آپ کی فضول باتوں سے پاک ہوگی تو آپ کی گفتگو حسین بھی ہو جائے گی اور پیاری بھی ہو جائے گی. اور ہمارے گیسٹ نے ایک بڑا پیارا انداز, بڑے اچھے انداز سے ہم کو سمجھا دیا کہ اگر گفتگو کو فضول باتوں سے پاک رکھنا, جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نا, گفتگو میں فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو ایک سوال, ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی, آپ میں سے بہت سارے ناظرین کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ گفتگو کو فضول باتوں سے پاک رکھنا ہے, لیکن ہم رکھیں کیسے؟ جذبہ تو ہے کہ ٹھیک ہے بھائی گفتگو اگر ہم فضول کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے, وبال جان وہ گفتگو ہمارے لیے بن جائے گی. تو ہم اپنی گفتگو کو کس طرح فضول باتوں سے پاک رکھیں, اس کا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. ایک تو فضول گفتگو کرنے کے نقصانات, اور دوسرا فضول گفتگو سے بچنے کے دنیاوی اور اخروی فائدے. جب آپ نقصانات اور فائدے آپ کے ذہن میں ہوں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ توفیق مل جائے گی کہ آپ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے. گفتگو فضول ہوتی ہے شان بھائی, بسا اوقات گفتگو بندے کی فضول یہاں تک ہو جاتی ہے نا, اگر ہم اپنی فیملی میں دیکھیں, جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بچوں کی امی ہوتی ہے, پوری فیملی آس پاس میں بیٹھی ہوتی ہے, تو اول تو آج کل تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ بندہ گھر پہ آ کر بھی موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے اس کو. اچھا ہم اگر تھوڑا غور کریں نا, پہلے اگر دیکھا جاتا تھا تو محفلیں فضول گفتگوؤں سے پر ہوا کرتی تھی, لیکن اب دیکھیں نا تو فضول کام یعنی موبائل کے استعمال میں لوگ جو ہے نا زیادہ تر نگاہ ہے, فضول دیکھنا ہے, فضول دیکھنا ہے, جی جی اس میں آج کل لوگ جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر آدمی گھر میں جائے نا تو پھر وہ ٹھیک ہے بھائی فضول گفتگو نہیں کر رہا, آپ کی بات اس نے مان لی, اب وہ گھر گیا موبائل لے کے بیٹھ گیا, تو ایسے آپ کیا رہنمائی کرنا ایسا بھی چاہیں نہیں گے؟ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں, آپ کی بچوں کی آپ کی وائف ہیں, وہ آپ کا انتظار کرتی ہیں. یقین جانیے اطہر مصطفیٰ بھائی کہ جو شادی شدہ ہیں وہ, یا جو شادی شدہ نہیں ان کے لیے والدین, تو وہ جب آپ گھر پہ جائیں گے تو آپ ان سے بیٹھ کر ان سے بات چیت آپ کریں, لیکن ضرورت کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ہماری پیچھے گفتگو میں ہوگا کہ فضول گفتگو سے بچنا ہے, لیکن ان سے اچھی گفتگو کرنا, ان کا دل خوش کرنا, اس سے ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اب آپ گھر پہ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا کام تھا اور آپ نے آفس میں کر لیا اور مکمل کر لیا, اب گھر پہ بھی آنے کے بعد آپ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں, اور آپ کے بچوں کی امی آپ کو بس دیکھ ہی رہی ہے کب یہ فری ہو تو میں ان سے بات کروں. بچے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابو کب فری ہو تو میں ابو
سے کچھ بات کروں، ابو سے مجھے کچھ مانگنا ہے، کچھ بلانا ہے، یا والدین ہے، والدین کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ جو ہے نا اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ بالکل بھی بہت بری بات ہے۔ جب آپ گھر پر آئے ہیں تو گھر والوں کو وقت دیجیے۔ جی ہاں، اچھا اس کی میں ایک اور مثال دوں۔ ایک تو یہ ہو گیا آپ نے موبائل کے حوالے سے بتایا کہ موبائل میں لگ جانا یا ٹی وی میں لگ جانا، فضول چیزوں کو دیکھنا رہنا، جو گناہ ہے بالکل گناہ سے ہمیں بچنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زیادہ نیک نظر آنے والے ہوتے ہیں، تسبیح لی ہوئی ہے ہاتھ میں اور گھر میں آئے ہوئے ہیں اور منہ پھلایا ہوا ہے اور تسبیح لی ہوئی ہے۔ اب گھر میں آنے کے بعد یقین جانیے، گھر میں آنے کے بعد اس تسبیح سے زیادہ افضل عمل آپ کو آپ کے بچوں کا، بیوی بچوں کا دل خوش کرنا ہے، جی اس سے زیادہ عمل، اس کو اگر یقین جانے تو سچی بات ہے کہ آپ گھر پر آئے ہیں تو اب آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ نے عبادت کرنی ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس وقت تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی امی، آپ کے والدین، آپ کے بچے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح۔ ان کا دل خوش کرنے کے لیے اس وقت افضل عمل، بلکہ ثواب بھی ہوگا اگر آپ اچھی نیت کریں گے، ان سے بات کرنا، ان کا دل خوش کرنا۔ جی ناظرین، تو آپ کوشش کیا کریں، گھر پہ آیا کریں، فضول گفتگو سے بچنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں بچوں کی تربیت، بچوں کی امی کی دلجوئی اور والدین کی دلجوئی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہم دلجوئی کرنا جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن گھر میں آ کر کے ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ جیسے باہر کے کسی فرینڈ کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ دلجوئی کرنا یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ اس سے زیادہ، چونکہ وہاں صرف دلجوئی ہو رہی ہے، یہاں والدین کے حقوق کی بھی ایک طرح سے ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ والدین کو آپ وقت دیں، بچوں کی امی کو وقت دیں، بچوں کو وقت دیں۔ بلکہ ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ اگر ممکن ہوا کریں نا تو روزانہ، اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ابو سے تربیت پاتے ہیں۔ جب آپ گھر آیا کریں آفس سے، کام سے، تو روزانہ 5 منٹ یا 10 منٹ کوئی ایسی سیرت پر مشتمل گفتگو، کچھ ایسی جس میں صحابہ اکرام کے واقعات ہوں، کچھ ایسی باتیں جس میں پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں ہوں، وہ ضرور بھی ضرور آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ سٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے، کہانی سنانا، یہ آج کل بچے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم فضول و فرضی کہانیاں ان کو سنائیں، کوشش کیا کریں کہ آقا کریم کے صحابہ کی پیاری پیاری باتیں، ان کے پیارے پیارے واقعات، عشق رسول کی پیاری پیاری ادائیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اور بتائیں، تو انشاءاللہ ہوگا یہ کہانی میں ان کی تربیت بھی ہو جائے گی، اور وہ ساتھ ہی ساتھ ایک اسلامک ذہن کے ساتھ، ایک دینی ذہن کے ساتھ اپنے آپ کو بچے ڈیولپ کرنے میں اب آپ یہ فرما کامیاب ہو رہے جائیں ہیں گے۔ کہ کہانی سنا، لیکن کہانی آئے کیسے، ہم کیسے سیکھیں؟ ہمیں بھی تو کہانی یاد ہونی چاہیے نا۔ جی جی، جن چینل کو دیکھیے اس میں آپ کو یہ واقعات بھی مل واہ جائیں گے کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ کہانی سنائیں، واقعات سنائیں، تو ہم کیسے سنائیں؟ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں آتا نا، تو آپ بچوں کو لے کر کے، بچوں سے گفتگو کر کے، اس کے بعد آپ گھر میں FGN چینل اوپن کیجئے۔ ہمارا ایک بڑا پیارا پروگرام ہے جس کا نام ہے اسٹوری ٹائم۔ آپ اس میں اپنے بچوں کے ساتھ واقعات بھی سن سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے خوبصورت بات کے ساتھ، خوبصورت تجربوں کے ساتھ، جس سے ہم اپنی گفتگو کو اچھا بنا سکیں گے۔ خوش رہیے، محبت عام کیجیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے